آیت دکھاتا ہوں. سورہ اذا جائے تو آپ میں سے سبھی کو یاد ہوگی، سورہ نمبر 110. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اینڈ ٹروپ اینڈ ماس دین میں داخل ہو رہے ہیں. دین اللہ، اللہ کے سسٹم، نظام، جو آرڈر ویوستھا ہے اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہاں پر اس کے معنی یہ ہیں. سورہ یوسف میں پھر وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر انہوں نے اپنے، جب یہ بھائی وہاں پر پہنچے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا واقعہ، ہو سکتا ہے بعض کو نہ معلوم ہو، اس کا موقع نہیں ہے یہاں کہ میں اس کی تفصیل رکھوں. ان کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے پہنچے، حضرت یوسف کے پاس بہت سی منسٹریز تھیں، سارا چارج انہی کے پاس تھا مصر کے اندر. تو باقی تو سوتیلے بھائی تھے، ایک سگا بھائی بھی تھا ان کا بنیامین، وہ بھی ساتھ میں گیا تھا. حضرت یوسف نے چاہا کہ اسے روک لیں، اور پھر اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ شاہی پیالہ جس سے ناپنے کا پیمانہ جس سے وہ غلہ دیا کرتے تھے وہ بنیامین کے بیگ میں رہ گیا، سامان میں. اور پھر ڈھونڈائی ہوئی اس کی. ان لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کسی نے چرایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم چور تو بالکل نہیں ہیں. کہا کہ اگر تمہارے سامان میں نکلے تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں نکلے، جس کے بیگ کے اندر نکلے، ہماری طرف سے تو ہم یہ آفر کرتے ہیں، آپ اسی کو روک لیجئے تاوان میں، کمپنسیشن میں. انہیں یقین تھا کہ نہیں ہے. تلاشی ہوئی اور جو حضرت یوسف کے بھائی تھے، سگا چھوٹا ہے بنیامین، ان کے بیگ میں نکل آیا پیالہ. وہ لوگ بہت چیختے چلاتے رہے، روتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا کہ یہ تو تم نے خود شرط رکھی تھی. اس کے بعد تلاشی ہوئی تھی. قرآن نے کہا کہ شاہ کے قانون میں، دین الملک کے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی اس کی کہ وہ روک لیتے اسے. یہاں قانون مطلب ہے، اس ملک کے قانون میں اس کی گنجائش نہیں تھی کہ زبردستی روک لیتے. جو باہر سے غلہ لینے آئے تھے کسی کو روک سکتے، لیکن یہ اللہ نے ایک تدبیر نکالی تو وہاں پر قانون کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ شاہ کے دین میں گنجائش نہیں، وہ شاہ کے قانون میں، مصر کے قانون میں. اور پھر یہ سورہ نحل کی آیت ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، واصبہ یعنی سدا کے لیے، ہمیشہ، پرماننٹ، فار ایور. دین صرف اسی کے لیے. یہاں دین کے معنی ہے سرنڈر، تابعداری، اطاعت، اوبیڈینس. تو یہ دین لفظ کے بہت سے میننگ ہیں. اسی کی وجہ سے جب دین کا مطلب قانون ہوگا تو قانون میں جو جس نے کیا ہو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. تو اس لیے دین کا مطلب، دین کے ایک میننگ بدلہ بھی ہیں. وہ میننگ یہاں پر اس آیت کے اندر بھی ہیں. مالک یوم الدین، وہ دن جب بدلے دیے جائیں گے، بدلہ ملے گا. مذہب، اہل مذاہب نے، مذہب والوں نے اس آیت کو صرف مرنے کے بعد کے دنوں کے لیے مان لیا کہ وہ ایک دن آئے گا جو حساب کا، قیامت کے دن. اس دن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دن وہ بدلے دے گا، تمام اعمال کے دیے جائیں گے. وہ واقعی ایک بڑا دن ہوگا. یہ تو اہل مذاہب نے کیا، لیکن دین میں، اللہ کے دین کے اندر جو اللہ کے نظام میں جو لفظ دین ہے، یہاں پر یوم الدین، یہ آتے رہتے ہیں، اس دنیا میں بھی آتے رہتے ہیں، ہر ایک کی پرسنل لائف میں بھی اور قوموں کی زندگی میں بھی، اس دنیا میں بھی آتے رہتے ہیں جب بدلے ملتے ہیں. بدلے کا ایک قانون ہے اللہ کا. ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہر عمل کا ہاتھ کے ہاتھ بدلہ چل رہا ہے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب بہت صورت بڑی تیزی سے دیتا ہے. اب آپ کی زندگی پوری گزر جائے گی،
اس کے بعد معلوم نہیں ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں معلوم نہیں کتنے عرصے کے بعد پھر قیامت واقع ہوگی، پھر اس کے کتنے عرصے کے بعد اگلا سور پھونکا جائے گا، پھر سب کو زندہ کر کے لایا جائے گا، تب بدلے ملیں گے۔ تو یہ جلدی والی کیا بات ہے جو قرآن نے کہی ہے؟ بڑی سرعت سے، بڑی تیزی سے حساب لیتا ہے، تو یہ تیزی کی بات کہاں ہوئی؟ ہر مومنٹ، ہر لمحے حساب چل رہا ہے اور بدلہ مل رہا ہے، ہر اچھے کام کا ملتا چلا جا رہا ہے، ہر برے کام کا ملتا چلا جا رہا ہے، ایکومولیٹ ہو رہا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، محسوس شکل میں سامنے نہیں آ رہا۔ اس کا قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اگر ہم ان کو بدلے اگر ہم یہیں دینے شروع کر دیتے ہاتھ کے ہاتھ، یہ زیادتی ہے، لو بدلہ۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، ایک بھی زندہ نہیں بچتا، کوئی جاندار بچتا ہی نہیں یہاں پر، اگر کھٹاکھٹ سزا دینی شروع کر دیتے۔ یہ اتنی ظلم، اتنی زیادتیاں کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر۔ تو اس لیے ہاتھ کے ہاتھ فوراً وہ محسوس شکل میں بدلہ سامنے نہیں آتا، لیکن نظام چل رہا ہے، بدلہ دیا جاتا ہے، ایکومولیٹ ہو جاتا ہے، اکٹھا کر لیا جاتا ہے، رزلٹ محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں مہلت آزاد ہے، یہ مہلت چل رہی ہے، کہا یہ مہلت کا قانون ہے۔ آگے اسے ہم روک لیتے ہیں خاص مدت تک تمہارے اس رزلٹ کو سامنے لانے سے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر کیا ہے اللہ نے، اس وقت تک کے لیے اس کو مؤخر کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، لیز دی جاتی ہے، تاخیر ہوتی ہے کہ فوراً نہیں دے رہے بدلہ کسی برائی کا۔ یہ نہیں کریں تو کوئی بچے گا ہی نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے مہلت کی، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر ایک مومنٹ، ایک لمحہ، ایک چھڑ بھی نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے، اپنے وقت پر وہ بدلہ سامنے آ جاتا ہے، یہیں اسی دنیا میں۔ پھر ایک لمحے کی بھی دیر نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے نہیں ہوتا جو مہلت اللہ نے رکھی ہے۔ وہ مہلت بھی ایسے نہیں کہ کوئی دن مقرر کر دیا، اس مہلت کا اللہ کا الدین ہے نا، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک لا ہے اس کا بھی، کہ اب زیادتیاں کر رہے ہیں اپنے اوپر، زیادتیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اب بہت فیٹس ایکومولیٹ ہو گئے، خوب مزے سے اپنے مرغن اور اپنے کھاتے چلے جا رہے ہیں، بچپن سے کھا رہے تھے، اب ڈاکٹر نے کہا اب تو ذرا احتیاط کرو، یہ کولیسٹرول بڑھ گئے بہت، اب بھی مطلب جس دعوت میں بھی جاتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں، گھر پر بھی اپنے نہیں چھوڑتے، کہتے ہو ہاں احتیاط کریں گے، لیکن جب وہ سامنے آیا تو ان کا نہیں، اس وقت تو لے ہی لیں، تب نہیں رک رہے۔ اب یہ اور بھی ساتھ میں زیادتیاں ہیں جو کرتے چلے جا رہے ہیں، جسے منع کیا تھا، بدلہ مل رہا ہے، ہر منٹ ہر لمحے اسی وقت ملتا چلا جا رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، محسوس شکل میں سامنے نہیں آیا ہے، ایکومولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس دن اٹیک ہوگا کا پھر ایک گھڑی کی مہلت نہیں ملے گی، اب ہو چکا، اب جو ڈیمیج ہو گیا اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، اسے دنیا کی کوئی دوا ٹھیک نہیں کرے گی، ڈیمیج ہو گیا۔ اس سے پہلے رک جاتے تو پھر وہ ڈیمیج کے بھی امینڈمنٹ کچھ ہو سکتے تھے، کچھ احتیاط سے، کچھ دواؤں سے۔ یہ تھی مہلت، اس مہلت میں یہ مہلت اس لیے دی جاتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لوگ رک جائیں اس سے پہلے کہ جو ان کی مدت مقرر کی گئی ہے، کہ اب رزلٹ آ جائے گا تو پھر رعایت نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، اس میں نہ اس کی بات ہے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، اس کے تو تھوڑا سا بڑھا دو، یہ بڑا بدماش ہے، اس کے ذرا جلدی اٹیک ہو جائے، یہ اس کا قانون ہے، تب ہو جائے گا، یہ پھر نہیں رکے گا۔ فرعون کو بہت مہلت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت عرصے رہے وہاں پر جانے کے بعد مصر میں، جب پہنچے اور کہا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو، تو اس کے بعد بستی میں رہے بہت عرصے،
اللہ نے پے در پہ بہت سے عذاب بھیجے، پوری بستی جو ہے وہ پریشانیوں مصیبتوں میں گھر گئی. تو فرعون کہتا تھا اور آل فرعون کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ اپنے رب سے کہہ کے یہ اس تکلیف سے نجات دلاؤ، پھر ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے، جانے دیں گے. وہ دعا کرتے تھے، وہ تکلیف جب ہٹ جاتی تھی تو پھر مکر جاتا تھا. یہ بہت مرتبہ ہوا، اور پھر گڑھا بھر گیا، مدت پوری ہو گئی. تو جب ڈوبنے لگا، یہ ہر وقت اپنی موت کی طرف بڑھ رہا تھا. حالات وہ تھے، نہیں کرتا پیچھا، نہیں ڈوبتا، کرنا تھا، اس کی مت ماری گئی تھی. پہلے خود جانے دیا تھا کہ اچھا لے جاؤ. جب بہت مصیبت میں 8ویں دفعہ مصیبت آ گئی، کہا بس اس بار پابندی کریں گے عہد کی اور اب کی. اور پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بچ ہی نہیں سکتے ہم، اور پھر کوئی اگلی مصیبت آ جائے گی، جانے دو. اب کچھ دن کے بعد سوچا کہ یہ نکل گئے، یہ تو غلام چلے گئے یہاں سے. اب غلاموں کو جانے کون دے؟ خود تھوڑی کریں گے وہ جو کام ان سے لیتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تو برا ہو گیا، جانے دیا ہم نے، پیچھا کیا. یہ مت ماری گئی تھی. تو یہ قانون تھا اللہ کا، چل رہا تھا اللہ کا نظام جو عالم امر سے چلا تھا اللہ کے. اب یہ کیسے کیسے اس کی مت ماری جائے گی، اور پھر پیچھا کرے گا اور پھر ڈبو دیا جائے گا. آخر وقت میں پھر کہا ڈوبتے وقت میں توبہ کرتا ہوں، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، موسیٰ کے رب پر. اللہ نے فرمایا الان، اب تو گڑھا بھر گیا، اب نہیں. یہ لمٹ ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو چکی، اجل ختم ہو چکی. اجل مہلت کو کہتے ہیں. اب کوئی چھوٹ نہیں مل سکتی. اس سے پہلے تک پلٹ جاتے، غلطی کی معافی چاہ لیتے، ایمان نہ لاتے، ان پر ظلم بند کر دیتے، آخرت میں جہنم ہوتا، یہاں دنیا میں کا بدلہ رک جاتا. لیکن اس بدلے کا قانون تھا، اس کو چھوٹ دی جاتی ہے کہ اب نہیں ملے گی مہلت، اب تمہاری اجل پوری ہو گئی. اب وہ جو لیز دی گئی تھی ختم. کہا اب آج کے دن تو تمہاری لاش کو بچائیں گے بس، تاکہ آگے آنے والوں کے لیے سیکھ اور عبرت اور لیسن ہو. اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بدلے کے دن یہاں بھی آتے رہتے ہیں دنیا میں، لوگوں کے لیے آتے ہیں، قوموں کے لیے آتے ہیں، اور لوگ سمجھتے نہیں کہ بدلہ چل رہا ہے. ہر کام کا بدلہ لگاتار چل رہا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ گھڑا کب بھر جائے گا، مہلت لاسٹ کیا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. اس سے ذرا سے پہلے رک جائیں بچ جاتے، پھر اس کے بعد معافی نہیں ہوتی. پھر جو ڈیمیج ہو جاتا ہے اس ڈیمیج کو کوئی ڈاکٹر ریپیئر بھی نہیں کر سکتا. جب تک نہیں ہوا تھا اس وقت تک ریپیئر بھی پاسبل تھی. تو وہ مالک یوم الدین ہے. اور اس دنیا کے بعد پھر باقی جو ان کا بدلہ ہوگا، پھر واپسی نہیں ہوگی. اب تو بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ بھی اور برا